بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، مذہبی اسکالر بھی ہیں، بزنس کنسلٹنٹ بھی ہیں اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں۔ ناظرین، محمد اسامہ علی صاحب جب پریڈکشنز کرتے ہیں، کبھی کبھی ایسی پریڈکشنز ہمیں اسامہ صاحب سے لینی پڑتی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جیسے کہتے تنہائی میں تھے تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے۔ تو اسامہ صاحب نے اپنے جیسی بھی اپنی ذائچے سے اپنی کیلکولیشن سے ہمیں بتایا کہ عمران خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ ابھی کچھ دیر پہلے آپ لوگوں نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی پی ٹی آئی کے لوگوں کی، بیرسٹر گوہر بھی بیٹھے تھے، بڑے تمام، اسد کیسر، سلمان اکرم راجہ، انہوں نے کہا عمران خان سے ملاقات ہوئی، صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ اسامہ صاحب نے کہا تھا 15 اکتوبر کو کچھ نہیں ہونے والا، 17 اکتوبر کو آپ لوگ سڑکوں پر دیکھیں گے اور اسٹوڈنٹس اور جس طرح کے احتجاج نظر آئے۔ اور قاضی صاحب کا اسامہ صاحب نے کہا تھا ٹاپک اوور ہے، ویسا ہی ہوا، قاضی صاحب کا تو ٹاپک اوور ہے، نیا ٹاپک جو ہے وہ نئے چیف جسٹس کا ہے، اس پر بھی میں نے پریڈکشن لینی ہے۔ اور اسامہ صاحب نے کہا تھا چہرے بدلیں گے، وزیر اعظم کے حوالے سے میں پوچھوں گا کہ وہ بھی بدل سکتے ہیں اور کون سے چہرے بدلنے والے ہیں مزید، اور عدلیہ کو کیوں روکا جا رہا ہے، یہ آئینی ترامیم کیوں ضروری ہیں اور کیا یہ ہوں گی، مولانا مان جائیں گے، مولانا کے در پر حاضری ہیں، اس حوالے سے آج بہت امپورٹنٹ پریڈکشن لینی ہے ناظرین۔ السلام علیکم اسامہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بہت شکریہ سر، ایک تو آپ نے وقت دیا۔ سر سب سے پہلے تو بڑی شدت سے انتظار تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، ایک خصوصی ملاقات ہوئی ان کی مولانا صاحب کی انٹرفیئرنس کے بعد بھی، تو کچھ شکوے عمران خان صاحب نے کیے جو کہ کبھی کرتے نہیں۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ انہوں نے بتایا کہ 5 دن سے بجلی بند، صحت ان کی بالکل ٹھیک ہے آپ جیسا کہ کہہ رہے تھے، اور 2 ہفتے سے انہوں نے ورزش بھی نہیں کی۔ ان کا مرال ہے، وہ کہہ رہے 100 سال بھی جیل میں گزارنے پڑے تو میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ دوسرا کوشچن بھی میں اسی پہ کر لیتا ہوں، آپ آئینی ترامیم پہ بھی، آئینی ترامیم کے لیے مشاورت کے لیے گئے تھے، آئینی ترامیم پر مشاورت مکمل نہیں ہوئی ابھی، وہ منڈے تک وقت مانگ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے آئینی ترامیم پر پی ٹی آئی مان جائے گی اور آئینی ترامیم ہوں گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دیکھیں کچھ چیزوں پہ نا آپ لوگوں کو تھوڑی سی نا، میں سمجھتا ہوں کہ سارا دن ایک بے ہنگم سا میڈیا ہے اور لوگ بےچارے تھم نیلز کے پیچھے دیوانے کیے ہوئے ہیں، اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا۔ ان جی اتھینٹک معلومات کا ایک سیلاب ہے۔ کل یہ بھی مجھے احساس نہ ہوتا جب میں اپنی والدہ کو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ایک تھم نیل پڑا کہیں، اور پھر مجھے کہا تو مجھے احساس ہوا کہ یار یہ لوگ سادے لوگ کتنے بیٹھے ہوں گے جو تھم نیل کو سچ سمجھ رہے ہیں۔ اور کوشش کی جانی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ رزق حلال تب تک رہے گا جب تک آپ لوگوں کی اوریجنلی جو گفتگو ہوتی ہے تھم نیل اس کے مطابق ہو۔ آپ ایسے ہی ماشاءاللہ اچھا اس کا کیئر کرتے ہیں، لیکن موسٹلی میں نے دیکھا لوگ نہیں کرتے اس کی، اور یہ اپنے ہی رزق میں جھوٹ کو شامل کر کے یا اس کو کر کے خراب کرنے والی بات ہے۔ عزت بالکل ذلت دیکھیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیم ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ تھوڑے سے ایسے ہی چند پیسوں کے اس طریقے سے بہیو نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی کریکٹر کو خراب کر لیں۔ ہماری جی اسٹرالوجی میں ویسے بھی مانا جاتا ہے کہ کرم جو ہے نا 10th ہاؤس ہوتا ہے، کرموں کا گھر، آپ کی ڈوئنگز ہاؤس۔ اگر وہ جی ٹھیک رہے نا تو پھر مہادشا، بے شک آپ کی بڑی کوئی ورسٹ بھی آ جائے نا، مطلب ایسی میجر ٹائم آ جائے، تو پھر بھی وہ کرم جو ہے نا آپ کے کیے وہ بچاتے ہیں، اور یہی اسلام کہتا ہے کہ بالکل آپ اچھا کرتے جاؤ، یہ سیو ہوتا رہے گا، بعد میں یہی آپ کے کام آئے گا۔ اسٹرالوجی اور اسلام کو علیحدہ علیحدہ بات نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ بہرحال اب میں آتا ہوں آپ کے پوائنٹ کی طرف۔ دیکھیں فائز عیسیٰ صاحب والا چلیں شکر ہے، اب آپ لوگ ہم سے دوبارہ نہیں پوچھیں گے، بلکہ الحمدللہ ہماری جان چھوٹی۔ اگلا سوال پوچھ لیتا ہوں نا، 3 جج اب آ گئے ہیں، منصور علی شاہ، یایا افریدی اور منیب اختر، نئے چیف جسٹس کون؟ دیکھیں دیکھیں اس میں جو چکر بنایا جا رہا ہے نا، آپ لوگوں کو ابھی بھی میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ آئینی ترمیم اصل مسئلہ نہیں ہے۔ آئین سے ان کو کیا پیار ہو گیا ابھی اچانک؟ یہ تو آئین کی دھچیاں بھی کھیلنے والے، ان کو آئین سے کیا لینا دینا ہے؟ یہ ٹھیک گنتی ہے کسی اور چکر کی ہے، یہ آلو ٹوئے جا رہے ہیں، یہ دوبارہ نئے سیٹ اپ کے لیے ساری ایکسرسائزز ہیں، چیزیں ہیں۔
یہ چھوڑ دیں آپ کے یہ آئینی ترمیم سے اتنا ان کو پیار ہے. ہاں صرف ایک ان کو پیار ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی جب اتنی وہ جاتے جاتے جلدی میں بتا دیتا ہوں اکتوبر اس کی حکومت کی ایکسپائری تھی مثال ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی گند کرنا ہے انہی کے اوپر لپیٹ کے بھیج دو نا انہی پہ ٹھیک ہے. ہی وہ لانتے ڈال دو تاکہ ہوں اگلی جو سیٹ اپ ہے اس پہ ہمیں ایک اچھا ماحول دکھایا جا سکے. تو ہوں اس لیے مولانا کہتے ہوں گے کہ یار آگے دیکھ لیں گے چیزوں کو کر لیں گے. وہ کہتے ہوں گے نہیں نہیں پیچھے انہی کے ساری منڈو جو مرنا ہے. ہوں اب وہ کہتے ہیں کہ جی عدلیات کے 3 ججز کا بینچ ہو. میں ہوں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں خواہ وہ آپ کا کوئی بھی ادارہ ہو 3 میں سے ہوں کیوں سلیکٹ کرنا ہے جی آپ نے کیوں کرنا ہے تاکہ بارگین ہوں ہو سکے ہوں تاکہ اس میں آپ لوگوں کی کوئی انفلوئنس میں آ سکے. جب آپ 3 میں ہوں گے جو جی حضوری اچھی کرے گا آپ چن سکتے ہیں اس کو جو اچھی ہوں سفارشیں لائے گا آپ چن سکتے ہیں. عدلیہ جو ابھی ججز کھڑے ہوئے یا پیچھے ججز نے جو اپنے رول پلے کیے یا جب تحریکیں چلی وکلا کی تو وہ ایک ٹھیک ہے. آزاد عدلیہ کے انسٹیٹیوشنل امیج کی وجہ سے ہی تھی. چلو مثال ہوں کے طور پہ ایک جج بک بھی گیا یا کوئی اس کو انفلوئنس کر بھی گیا لیکن اس کا سلسلہ تو ختم ہوتا ہے نا وہ ہوں جاتا ہے اگلا جج اچھا آ جاتا ہے. ایسا چانس رہنے کے مطلب جو پاسبلٹی 50-50 تو رہ جاتی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ 3 والا بل بنا دیا تو 100% انفلوئنس چیف جسٹس آئے گا. گیم یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اب تو منصور علی شاہ کو مان لیتے ہیں آگے کی باتیں ہیں. وہ اس لیے ہے کہ منصور علی شاہ کے بعد والے جو نچلے ہیں نا ان کو انفلوئنس کر دیا جائے. منصور علی شاہ ابھی آ جائے اور اس قانون کے بننے کے تحت جو اگلے آسوں امیدوں والے ہیں وہ منصور علی شاہ کے راستے میں ویسی روڑے اٹکا لیں یا ان کو انفلوئنس کرنا ممکن ہو تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم نے گڈ بک میں آنا ہے. کسی بھی باس کے جب نیچے والے کو یہ آس دلا دی جائے نا کہ تمہیں ہم کر دیں گے تو وہ خود ہی باس سے دور ہو جاتا ہے. یہ جو 8 کا بلاک ہے نا یہ خود بخود ٹوٹ جائے گا جب یہ ریس شروع ہو گئی اور عدلیہ کا اتحاد ختم ہو جائے گا. اسامہ صاحب ورنہ نئے چیف جسٹس ٹیکنیکلی جی جی نئے چیف جسٹس کا بھی اعلان نہیں ہوا. نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ ہی نظر آ رہے ہیں آپ کو. کافی حد تک چانسز یہی ہیں کہ وہی ہوں گے اور ٹھیک ہے یہ جتنی بھی کوششیں یا چیزیں ہیں یہ فیل ہو جائیں گی. یہ اس حد تک کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اور آئینی جو آئینی ترمیم بھی کوئی پاسبلٹی نظر نہیں آتی اور ٹرموائل یا انریسٹ کی طرف جانے کے زیادہ چانسز رہیں گے. اور اگر آپ نے کرنی ہے جیسے پہلے آپ کہتے ہیں جی وہ پہلے بھی تو سیٹیں دے ہی دی تھی نا پھر واپس ہو گئی تھی پھر بلہ دے دیا پھر مل گیا پھر چھین لیا پھر لے لیا. یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہے جب چیف جسٹس چینج ہوا آپ کا تو یہ بس سلسلے کا یہ عدلیہ کے کورٹ میں جتنی بھی گیندے گی عدلیہ نے اپنا کام تن کے کرنا ہے. 15 نومبر تک عدلیہ سٹینڈنگ پوزیشن پہ ہی ہے. عدلیہ سے اچھی ہوپ رکھیں عدلیہ تن کے رکھ دے اور گی. ہاں تو اس لیے یہ اور بکلا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے لیکن ٹھیک ہے. یہ اسی لیے تو عدلیہ کے ڈنگ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اب ریلائز ہوا ہے کہ یار اس دفعہ ہم پھنسے کدھر عدلیہ پہ آ کے. تو اس دفعہ کئی ججز نے خط لکھ دیے کئی بول پڑے کئیوں نے کچھ کر دیا. تو اب وہ اصل میں مشن یہ ہے کہ بھئی باقی تو حکومت کوئی آتی ہے یا نہیں آتی چلتی ہے یا نہیں چلتی اس دفعہ یہ جو معاملہ ہے اس کا تو وہ ڈیفیوز کرو نا پاور تاکہ اگلی دفعہ ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہ آ سکے. پی ٹی آئی کے ووٹ کے بغیر آئینی ترامیم ہو جائیں گی. دیکھیں آئینی ترمیم کا معاملہ کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے. یہ دکھایا کچھ جا رہا ہے ہو کچھ رہا ہے. میں کیسے آپ لوگوں کو سمجھاؤں. آئینی ترمیم صرف ایک بہانہ اوٹ ہے. اس اوٹ کے تحت مولانا پی ٹی آئی سے اتنا کیسے مل سکتے تھے. اب مل گئے. اب پیپلز مولانا پارٹی اور وہ بھی ادھر کے سیم ٹائم پہ مل رہی ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے مولانا ہم تو آپ کے پیچھے. پی ٹی آئی کہتی ہے مولانا ہم تو آپ کے پیچھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا نئی ایک حکومت آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی. مولانا کس کے پیچھے. ایک بات ذہن میں رکھا کرے مولانا جب تڑی دے رہے ہوں
تو ان کا تو آپ کو پرانا پتا ہے کہ ہی نوز ایوری تھنگ، کور آف دا سسٹم. اور اب امریکہ جو نکل آیا افغانستان سے، مولانا کے سارے اسٹوڈنٹ ہیں ادھر، امریکہ کو آپریٹ کرنا ہے. پھر بھی کے پی کے میں ایک نئی قوت بھی ابھارنی ہے. پی ٹی آئی کیونکہ بے مہار گھوڑے کی طرح ہو گئی ہے، مولانا کو اس لیے طاقت دی جا رہی ہے، اس لیے مولانا کو اجازت دی گئی کہ بھئی ہمیں 2-4 گالیاں نکال لو، ہیرو بن جاؤ، تاکہ عوام میں تھوڑی سی پاپولیرٹی گین کر لو. مولانا نے وہ پاپولیرٹی گین کر لی. ایون کے پی ٹی آئی منہ چومنے لگی، ایون کے پی ٹی آئی کا فالوور نورانی مولانا کہنے لگا. میرے اپنے گھر میں نے دیکھا، حالانکہ میں تو بالکل اس کو کرتا ہوں ڈینائل میں کہ یار یہ بیوقوف سارا سلسلہ ہوتا ہے سیاست، میں نہیں اس کو مانتا. لیکن چلو بھائی، تو مولانا نورانی ہو گیا، مولانا پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا اچانک. تو یہ چیک کریں کہ مولانا پہلے پالش کیا گیا، مولانا کی ہائپ بنائی گئی ہے، اب مولانا لا کے اوپر. کیونکہ ہمیشہ جو آپ کی سسٹم ہے نا اس خطے میں، سلیوری کو آپریٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر طاقتور کوئی شخص نہ آ جائے کہیں جو فیصلے آزاد کر سکے. اس مولانا لیے 11 سیٹوں والا وزیر اعلیٰ پرویز الہی، 9 سیٹوں والا وزیر اعظم فلانا، 20 سیٹوں والا وزیر اعظم، ادھر دیکھتا رہے ادھر دیکھتا رہے، ابھی گرے کہ ابھی گرے. اس ڈر اور وہم میں کام کرائے جاتے ہیں. پوائنٹ سمجھ لیں. اب عمران خان کا یہی تو پرابلم ہوا، وہ لڑ گیا سسٹم کو. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے لائے تم ہی ہو، لیکن بس ٹھیک ہے اتنا ہی کام تھا تم لوگوں کا، آگے اب مجھے خود پتا ہے. اس نے نئی راہ لے لی. اب تو وہ کیس اسٹڈی ہے خطے کا. اب عمران خان پہ آپ لوگوں کو ٹرائیاں مرا مرا کے دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ لوگ کب دیواریں توڑ کے خود نکالتے ہو. انتظار ہے اس دن کا. پوائنٹ سمجھ لیں. اب آپ لوگوں کی یہ تو ڈھٹائی ہے نا کہ آپ کی بیٹیاں اٹھائی جائیں، آپ کے دوپٹے چھینے جائیں، آپ کو چپیڑے ماری جائیں، آپ اسکول کا بچہ کریش کیا جائے، جو مرضی کرے. نہ اب ادھر کوئی غیرت مند رہا ہے، نہ ادھر کوئی چودھری رہا ہے، نہ کوئی وہ رہا ہے. یہ تو آپ کو سوچنا ہے کہ آپ لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے. یہی ماڈل اٹھا کے انہوں نے انڈیا پہ اپلائی کرنا ہے. بنگلہ دیش والی سکسیس سٹوری ان کے پاس آ چکی ہے. بنگالی بے وقوفو، جس کو تم اپنا انقلاب سمجھ رہے ہو، تم تو اب گئے ہو امریکہ کی گود میں. اصل جب بندہ امپورٹڈ اترا لینڈ کی ہے، اور جو تمہاری ایکچوئل وہ تھی جماعت جس نے تمہاری جان چھڑائی، جس جان چھڑانے کی اس ٹائم پاکستان میں دیکھیں کتنے لوگ آپ آوازیں سن رہے ہیں، اور ساری موومنٹ یہی الیکشن کے نتیجے، یوں ہی ساری کہانی سیم ڈیٹو کاپی. تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انقلاب لے آئے. اب ایک کیس اسٹڈی ادھر ہوا ہے، ایک ہوا ہے ادھر. انڈیا میں مودی کو اکثریت نہیں آنے دی گئی جی. ادھر عام آدمی پارٹی والا تیار کیا جا رہا ہے بندہ. ادھر کا کیس اسٹڈی کامیاب ہوگا، کیا کریں گے، کیا ریڈنگ آتی ہے. بنگالیوں نے دے دی ہے اپنی ریڈنگ. اب پاکستانیوں کی ریڈنگ اور ان دونوں کے کمپیریزن کے بعد انڈیا کے لیے جو ہے نا وہ ہوگا ٹیسٹر. اور دیکھیں ایک بات سمجھ لیں، ہم وہ ملک ہیں جس کے گرد 4 دیواری بھی کر دیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں گلوبل ولیج کی. پاکستان کو تو صرف اور صرف اس کے خزانوں نے، اس کی زرخیزیوں نے، اس کے ذائقے دار پھلوں نے، اس کا چاول کا جیسا چاول نہیں، اس کے آم جیسا آم نہیں، بس صرف وہ کیا کہتے ہیں لعنت پھری ہے تو بغیرتی اور غلامی کی جو وہ جراثیم. اور آپ مزید کمفرٹ دیکھیں، کمفرٹ ہمیشہ غلام بناتی ہے آپ کو. جتنا آپ کو آسائش میں ڈالا جائے گا اتنا آپ تنگی سے بھاگنے لگیں گے. اور جب آپ نے کسی قوم کو ہاسٹائل کرنا ہو، مجھے ایک دفعہ ہوا، میں نے کہا جی مجھے بات یاد ہے آج بھی، میں نے ایک اپنے سینئر میرے ماموں ہیں ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں ہر مولوی مسجد میں قرآن پڑھانے لگے ترجمے سے ایک دفعہ. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم ان کی اکانومی ہاتھ میں لے لو، ہر مہینے کا ان کا خرچہ لگا دو اور ایک پیکیج کا اعلان کر دو قرآن ختم پہ. سارے جتنے مرضی مولویوں سے جیسا مرضی قرآن پڑھوا لو لوگوں کو. بڑے سال پہلے کی بات. تو اس سے سمجھ آیا کہ آپ اکانومی قابو کر لیں، بس وہ آپ کو دیکھے، بس پھر جو مرضی کرا لو. یہی پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے.
हालांकि हमें कोई जरूरत नहीं है भाई, हमें कोई जरूरत नहीं थी। हमारे छोटे छोटे शहरों के सिस्टम्स थे, पैदल लोग चल सकते थे। जो गांव देहातों में मुझे याद है इतना इतना दूर गाड़ी के स्टॉपों तक चल के जाया करते थे। लंदन खुद इतना चलना पड़ता है, बेशक आपके पास बिल्कुल कार हो, ट्यूब हो, जो भी। तो बहरहाल बात यह है कि जो पाकिस्तान की आप लोगों को समझ आ रही है, ये सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन अभी खराब होनी है। इसके अंदर हुकूमत 25 को हुकूमत भी चेहरे भी तब्दील हो सकते हैं और टेक्नोक्रेट अगले महीने बन सकता है। इस महीने कोई नए बिठाए जाए लेकिन कोशिश नाकाम हो जाए या कुछ ऐसा, कोई ना कोई तब्दीली जरूर देखनी है आपने। ठीक है, ठीक है मोहम्मद उसामा अली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की प्रिडिक्शन सुनी, एनालिसिस सुने, व्यूज सुने। बहुत ज़रूरी थी ये वीडियो आईनी तरमीम पर। उसामा साहब ने क्लियरली बता दिया चीफ जस्टिस के हवाले से भी जो मुलाकातें हुई, तमाम तफसीलात भी, और उसामा तफसीलात और न्यूज़ तो मैंने खैर डिस्कस की। उसामा साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।